الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی لہ الفداء وارواح العالمین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مجلس کی قبولیت کے لیے جو صدق و اخلاص شرط ہے ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اسی مجلس کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو آقا کی توجہ عنایت فرمائے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بہرحال چونکہ مجلس کے فوراً بعد ماتمداری اور نوحہ خوانی ہوتی ہے، لہٰذا مفصل دعا بھی میرے خیال میں ابھی اسی وقت کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دعا مخ العبادہ، کوئی بھی عبادت ہو اس عبادت میں جس وقت ہم خداوند متعال کو پکار رہے ہوتے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، معصوم نے فرمایا یہ مخ عبادت ہے، یعنی کور آف دا عبادت۔ عبادت کا جو بالکل ماحصل ہے وہ یہی دعا ہے، یعنی آپ ایسے مرحلے میں پہنچ جائیں جہاں خدا سے بات کرنا شروع ہو جائیں۔ تو بہرحال معمولی بات نہیں ہے، خدا نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعا اصل میں کچھ مانگنا ہے، خدا کو آواز دینا، اصل میں تو مطلب یہ ہے اسے پکارنا، لیکن جب ہم کچھ مانگ رہے ہوں اسے کہتے ہیں عربی میں سوال کرنا۔ تو واقعاً جس طرح سے گدھا سوال کرتا ہے، ایک بھکاری مانگتا ہے، اسی طرح سے خداوند متعال سے کہنا چاہیے خدا ہمارا مولا بھیج دے، ہمارے آقا و مولا کا ظہور ہو جائے۔ جس طرح سے انسان تپتے ہوئے دشت میں پانی ڈھونڈتا ہے اس طرح سے اپنے مولا کو ڈھونڈنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ایران کا فٹ بال میچ تھا کسی اور ٹیم سے، شاید امریکہ سے تھا، تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے دو ملک جو ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں ان کا فٹ بال میچ ہو رہا ہے۔ تو کیا تھا اس میں، یا بہرحال ورلڈ کپ کا میچ تھا، تو اس میں وہ ہار تو گئے، لیکن اگلے دن ایک پوسٹ میں نے دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ مولا مجھے کل سمجھ میں آیا ہے کہ مجھے دعا مانگنی آتی ہے، یعنی تڑپ سے کسی چیز کو مانگوں۔ فرض کر لیں پاکستان کا کوئی کرکٹ میں جسے شوق ہو، ایک میچ ہے، آخری گیند پہ 6 رن چاہیے، پاکستان بیٹنگ کر رہے، جو بچے جوان ہیں کس طرح سے مانگتے ہیں، ایسے جیسے اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے، وہ بھی اسی کیفیت میں تھا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے مانگنا آتا ہے، میں نے کبھی مانگا ہی نہیں کہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے، مجھے مانگنا آتا ہے لیکن یہ نہیں مانگا میں نے اس طرح سے، یعنی اس طرح سے مانگوں خدا سے
کہ خدا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے، میرے آقا بھیج دیں، میرا مولا بھیجے اس حال میں کہ وہ مجھ سے راضی ہوں، مجھے دیکھیں تو خوش ہو جاتے ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کو دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، اہل بیت بھی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مرضی پریشان ہوں، امام علی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو اپنی پریشانی بھول جاتے تھے، امام علی علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتے تھے تو پریشانی بھول جاتے تھے، امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو دیکھتے تھے تو پریشانی بھول جاتے تھے۔ مجھے دیکھیں میرے مولا، خوش ہو جائے مجھے دیکھ کے۔ خدایا ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ہمیں حقیقی عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عنایت فرما، نیک اور صالح کثیر اولاد عنایت فرما، اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، خدا مظلومین غزہ کی نصرت فرما، خدا ہمیں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بالآخر وہ لوگ جو دفاع کر رہے ہیں اسلام کا، مظلومین غزہ کا، مسلمانوں کا، خدا ان کی حفاظت فرما، خدا ہمیں اپنا کردار انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن تنگی وقت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوں یا غفلت کی وجہ سے، خدا ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ خدا رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما۔ خدا اپنے خزانے سے ہم سب کو خیر عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مولا کو راضی کرنے کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ دعا اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ خدا مجھے یہی چاہیے بس یہی دے دیں، ایسے جیسے وہ میرا مطیع ہو اور میں اس کا آقا۔ نہیں، بھکاریوں کی طرح سے، گدھاؤں کی طرح سے مانگنا چاہیے، خدا میری اپنی چھوٹی عقل سے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ مانگوں، لیکن تو بہتر جانتا ہے مجھے کیا ملنا چاہیے۔ آپ تعقیبات نماز اٹھا کے دیکھیے، وہاں پر بھی یہ ہے، خدایا یہ جو میں نے مانگا ہے اگر میرے لیے اچھا ہے تو مجھے عطا ہو، اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے تو مجھے نہ دے۔ دیکھیے ایسے ائمہ کو ماننے والے رش کرنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے سجدے میں سر رکھ کے کہ اس نے ہمیں ایسے امام دیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا خدایا تیرا شکر ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے نہیں دی، خدایا تیرا شکر ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے نہیں دی۔ اس لیے کہ بعض اوقات نعمتوں کو ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم خدا کے قریب ہونے کے بجائے اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ نہ ملتی تو اچھا تھا نا، وہ نہ ملتی تو اچھا تھا۔ تو خدا سے بہرحال یہ بھی شکر ادا کیا جائے، خدا تیرا شکر ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے نہیں دی۔ تو دعا بہرحال اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم خدا سے کہیں خدایا ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اگر ہمارے لیے اچھا ہے فلاں چیز اچھی ہے تو ہمیں دے، اگر ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو نہ دے۔ لیکن یوں دوستان بھائیوں دیکھیں، ہم خود تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کرے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کچھ جس کے بعد امام علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام سب ہمارے لیے دعا کریں؟ روایت میں ہے تعرضوا لدعاء علی لکم، کچھ ایسا کرو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسا کرو کہ علی تمہارے لیے دعا کرے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، امام علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، برا ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک خاتون آتی ہے، خیبر کے بعد ایک تشت میں گوشت لے کر آتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا کہ آپ کو دستی جو بکرے کی ہے اس کا گوشت پسند ہے، محبوب ہے، تو وہ میں لائی ہوں آپ کے لیے، اس کو بھون کر وہ آپ کے لیے لے آئی ہوں، تو آپ تناول کیجئے۔ اتنے میں کسی کو بھیجا کہ جائیں روٹی لے کر آئیے،
اب جو گئے روٹی لینے کے لیے تو یہاں پر برا امام علی علیہ السلام اور لوگ بیٹھے، اتنے میں برا نے تھوڑا سا ٹکڑا کھانے سے اٹھایا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا نہیں برا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا علی کیوں اس طرح سے کنجوسی کرنی، بالآخر رسول نے بھی تو ہمیں دینا ہی ہے نا، یہ ذہن میں آیا ہوگا تو یہ لفظ استعمال کیا کہ کیوں ایسی کیوں کنجوسی کریں۔ بہرحال ایک لائٹر موڈ میں انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی کہ علی کو یہ کہا ہے۔ اب اس کے بعد جب روٹی آئی تو کھانا شروع کرنے لگا۔ ہاں امام علی علیہ السلام نے کہا نہیں برا بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کنجوسی کی جا رہی ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں رسول سے پہلے نوالا نہیں اٹھانا چاہیے۔ توجہ ہوئی؟ ہمیں رسول سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے، رسول کے آگے چلنا نہیں چاہیے، ان سے اونچی اپنی آواز نہیں کرنی چاہیے، لیکن رسول سے پہلے نوالا بھی نہیں اٹھانا۔ یہ بابا کی تربیت تھی جو علی میں بول رہی تھی۔ آخر بابا کو بھی دیکھا تھا کہ سارا گھر جمع ہو، جب تک رسول خدا نوالا نہ اٹھا لیں بابا کسی کو نوالا نہیں اٹھانے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے ایک خطابت والے انداز میں کہہ دیا، ورنہ علی علیہ السلام خدا کے تربیت یافتہ ہے۔ بہرحال وہ ایک اور مقام ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ تو خیر میں عرض کہہ رہا تھا تو کہا نہیں ہمیں رسول پاک سے پہلے نوالا نہیں اٹھانا چاہیے، اور کہا دیکھو برا اگر یہ عورت آئی ہے یہ کہہ رہی ہے میں مسلمان ہوں، اگر یہ نہ مسلمان ہوئی بھی اب یہودن ہی ہوئی یہودی ہی ہوئی تو پھر اگر اس نے اس میں زہر ملایا ہوا ہے تو اب تم نے یہ جو نوالا لیا خدا نخواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو سارے کہیں گے کیوں رسول سے پہلے اٹھایا تھا نوالا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا لیں تو پھر تو ہم سب اٹھا سکتے ہیں نوالا، لیکن اگر ابھی نقصان ہوا تو یہ ضرور ہے۔ بہرحال وہ روٹی لے کے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبوئی روٹی اور کھانا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ گوشت نے باتیں کرنا شروع کی۔ کہا اے رسول خدا مجھے نہ چکھیے، اس لیے کہ اس خاتون نے مجھ میں زہر ملایا ہے، اس لیے آپ مجھے نہ چکھیے۔ ایک مرتبہ اس خاتون کو بلایا، کہا تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہا رسول خدا میرے رشتہ دار خیبر میں مارے گئے اور مجھے ان کا دکھ تھا، تو بہرحال میں نے یہ سوچا کہ یہ گوشت اس طرح سے اس میں زہر ملا کے لے جاؤں، اگر تو آپ سچے نبی ہوئے تو یہ نہیں چکھیں گے، اس لیے کہ آپ نے فتح اسلام کی فتوحات کی بشارت دے رکھی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ لاؤں اور آپ اسے چکھیں اور اس کے بعد آپ شہید ہو جائیں، اس لیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کی بشارتیں سچی ہیں، لیکن اگر آپ نے چکھ لیا اور آپ شہید ہو گئے تو پھر میں نے اپنے بدلہ لے لیا اپنے رشتہ داروں کا، اور پتہ چل گیا کہ آپ سچے نبی نہیں تھے، تو میں نے اس خاطر یہ کام کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب کو بلا لیا، کہا سب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھیے اور کھانا شروع کریں۔ یہ پڑھا صاحب نے اور کھانا کھایا، کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو، سب بالکل ٹھیک، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ واقعہ گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد کسی اور وجہ سے برا کا انتقال ہو گیا، وہی جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ بہرحال کیوں کنجوسی کی جائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اصحاب آئے، کہا اے رسول خدا برا کا انتقال ہو گیا۔
آئیے نماز جنازہ پڑھائیے. کہا نہیں آپ لوگ چلے جائیں نماز جنازہ پڑھائیں دفن کر دیں، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. پوچھا کیوں مولا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا اس دن علی سے مذاق میں ایسی بات کہی تھی. کہا مولا وہ تو مذاق کیا جا رہا تھا. کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جائیں اور نماز پڑھیں اور انہیں دفن کر دیں. اگر مذاق میں نہ کہہ رہے ہوتے تو پھر سارے اعمال گر گئے ہوتے، صرف ایک اس بے موقع مذاق کی وجہ سے. اتنے میں امام علی علیہ السلام کو خبر ہوئی، آئے اور کہا اسعدک اللہ یا برا، برا خدا تم سے راضی ہو، تم انشاءاللہ اچھے مقامات پر ہو. لوگوں نے دیکھا تو کہے رسول خدا دیکھیں اب تو علی بھی دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے علی کے دل میں کچھ نہیں ہے، اب آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. رسول پاک نے کہا جس کو علی نے دعا دی ہو، کہا جس کو علی نے دعا دی ہو وہ علی کی دعا مقبول ہے. پڑھائی ہوگی نماز جنازہ بعد میں، لیکن علی کی دعا کی اہمیت بتا رہے تھے. اس کے بعد کہا تعرضوا لدعاء علی لکم، اے میرے اصحاب کچھ ایسا کرو کہ علی تمہارے لیے دعا کرے. یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ہے، کچھ ایسا کریں کہ علی ہمارے لیے دعا کرے. مثلا اگر میں گناہ چھوڑ دوں، بتائیں مجھے علی دعا دیں گے یا نہیں؟ کوئی غلط کام چھوڑ دوں یا کوئی اچھا کام شروع کروں، ہو سکتا ہے دعا نہ دیں. خصوصاً اگر میں بیٹھ کے علی کے بچوں پہ گریہ کروں، ممکن ہے میرے لیے دعا نہ کریں. ایک مرتبہ خدا نے توفیق دی، حرم امام حسین علیہ السلام میں گیا. بہرحال ہم لوگ کے تو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ پریشانی تھی. بہرحال اس جگہ کی برکت تھی، جو بھی سوچ رہا تھا پتہ نہیں گناہ کیسے معاف ہوں گے. اتنے میں وہاں پر اس سکرین پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جب کوئی شخص حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں خدایا اس کے گناہ معاف کر دے. تو میرے دل میں نے کہا خدایا مجھے یقین ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہیں گی تو آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں، معاف کر دیں گے. بالکل یہ آنسو بھی اسی طرح سے ہیں. اور ممکن ہے ہم بیوی کے بیٹے کو یاد کر رہے ہوں، ان کے بچوں کو یاد کر رہے ہوں، آنسو بہا رہے ہوں، بیوی ہمارے لیے دعا نہ کریں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا بہرحال اپنے آپ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی دعا لے سکیں، ان کی دعا ہمیں مل سکے. اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام ہے، کچھ ایسا کریں کہ مولا ہمیں دیکھیں تو ہمارے لیے دعا کریں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں کل عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اعمال کی ارزش اتنی ہوتی ہے جتنی اس کی نیت ہوتی ہے. اگر نیتیں پاک ہوں تو عمل کی ارزش اور ہوتی ہے، اس کی اہمیت اور ہوتی ہے، اس کی قیمت اور ہوتی ہے. جتنی زیادہ ہماری نیت خالص ہوگی اتنی ہی زیادہ ہمیں اس عمل کی مزدوری ملے گی، اس عمل کی پاداش ملے گی، اس عمل کا اجر ملے گا. لیکن اگر نیتیں خالص نہ ہوں تو نہیں، پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. صدق و اخلاص، صدق نیت اور اخلاص عمل، یعنی عمل کسی ملاوٹ کے بغیر، نیت کسی بھی ملاوٹ کے بغیر پاک ہو. جتنی زیادہ، ہر شخص ایک ہی طرح کی نیت نہیں رکھتا. میں نے کل عرض کیا ہماری نیتیں ہمارے درجات کی ہیں. جب ہمارے نیتیں اس طرح سے ہیں اور اعمال نیتوں کے اعتبار سے ہیں، انما الاعمال بالنیات، ایک مطلب اس حدیث کا یہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے انما الاعمال بالنیات یعنی میں کوئی برا کام کر رہا ہوں تو نیت میں نے مثلا بہت اچھی رکھی ہوئی ہو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. برے کام کی اچھی نیت نہیں ہو سکتی ہے. کوئی شخص چوری کر رہا ہو یہ سوچ کے کہ چلو یہاں سے چوری کروں گا اور کسی کی مدد کروں گا، نہیں، یہ کوئی اچھی نیت بھی نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ سے چوری کریں. اور یعنی حرام کے پیسے سے فرض کریں میں مجلس رکھوں گا،
یہ کس طرح کی نیت ہے؟ یہ کوئی نیت نہیں ہے، بہرحال نیت پاک ہونی چاہیے۔ تو جیسی میری نیت ہوگی ویسی ہی قیمت ہوگی اس عمل کی۔ انما الاعمال بالنیات کا ایک مطلب شاید یہ ہو کہ اگر نیت کا درجہ بلند ہو تو عمل کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اگر عمل ایک جیسا انجام دیں دو لوگ اور نیتیں ایک جیسی نہ ہوں تو دونوں کو ایک جیسی پاداش نہیں ملے گی، ایک جیسا اجر نہیں ملے گا۔ جس کی جتنی زیادہ نیت خالص ہوگی اسے اتنے زیادہ اجر ملے گا۔ بس ہم لوگ اگر ہمارے اعمال بھی مختلف ہو جائیں انہی نیتوں کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو جنت ہوگی وہ بھی ایک طرح کی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ سب کی جنت ایک طرح کی ہے، سب کی جنت مختلف ہوگی۔ میں نے کل عرض کیا تھا اشارتاً کہ ایک کی جنت یہ ہے کہ وہ آب کوثر لے رہا ہے اور دوسرے کی جنت کیا ہے کہ علی کے ہاتھ سے لے رہا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کا یہ جملہ ہے، انہوں نے فرمایا بعض لوگ آب کوثر پہ وارد ہوں گے، خوش ہوں گے اس بات پر کہ انہیں آب کوثر مل رہا ہے، بعض اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ آب کوثر مل رہا ہے، اس بات پر خوش ہوں گے کہ مولا کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ دونوں عمل کر رہے ہوں گے تو دونوں سے پوچھئے کہ آپ حوض کوثر پہ جانا چاہتے ہیں؟ کہیں گے ہاں جانا چاہتے ہیں۔ پوچھے کیوں؟ آب کوثر سے سیراب ہوں گا۔ اس دوسرے سے پوچھے کیوں؟ وہ کہے گا علی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے آب کوثر سے غرض نہیں ہے، آب کوثر بھی اگر چاہیے تو اس سے پہلے علی کی زیارت چاہیے۔ بہرحال نیتیں مختلف ہوگی، جب نیتیں مختلف ہوں گی اعمال مختلف ہوں گے، جنتیں بھی ایک طرح کی نہیں ہوں گی۔ قرآن کی ایک آیت کہتی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اس سے پچھلی آیت کہہ رہی ہے کہ جہنم کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لے جایا جائے گا، یہ والی آیت کہہ رہی ہے جنت کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا۔ جہنم کی طرف کھینچ کر لے جانا یہ سمجھ میں آتا ہے، جن لوگوں نے برے کام کیے ہوئے ہوں گے جب انہیں جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ نہیں جانا چاہتے ہوں گے، جب نہیں جانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پیچھے کھینچ رہے ہوں گے اور انہیں کھینچ کر پھر لے جایا جائے گا۔ لیکن یہ جنت کی طرف کھینچ کر کیوں لے کے جایا جائے گا؟ جنت کی طرف تو دوڑ کے جانا چاہیے نا، کھینچ کر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ مطلب بھی ہمیں سمجھنا آتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان پر نہ آتے۔ روایت میں ہے قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتیوں سے خدا خطاب کرے گا، کہے گا تمہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے حسین کی زیارت چاہیے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت چاہیے۔ یہ زیارت میں اتنے مشغول ہو جائیں گے اور زیارت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ پھر فرشتے انہیں کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے۔ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو آپ کی جنت کیا ہے؟ یہ کیا کہیں گے؟ وہ جہاں پر نہریں بہہ رہی ہیں وہ جنت ہے؟ نہیں، یہ کہیں گے ہماری جنت کا نام حسین ہے، مولا ہماری جنت ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علامہ علی نقی نقن صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کی میں نے عبارتیں دیکھی، یہ نعرے اچھی بات ہے، نعرہ تکبیر لگایا، نعرہ رسالت لگایا، نعرہ حیدری لگایا، یہ سب نعرے اچھی بات ہے، بالآخر ذکر مولا ہے، یہ سب اچھا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں نا یہ ایسی عبادت ہے جس میں خدا بھی شامل ہے۔ البتہ خدا درود پڑھتا نہیں اس طرح سے، جس طرح خدا کا درود کرنا یعنی رحمتوں کا نزول کرنا، یعنی خاص توجہ کرنا، ہمارا درود پڑھنا یعنی خدا سے دعا کرنا۔
بہرحال لیکن ایک ایسی عبادت ہے جسے خدا نے اپنے لیے بھی کہا ہے کہ خدا عبادت نہیں کرتا. یہ نہ سوچئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی عبادت ہے. خدا عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک ایسا کام ہے درود بھیجنا. یعنی خداوند متعال درود بھیجے یعنی توجہ خاص توجہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف کرتا ہے. درخواست کس نے کی تھی؟ ہم نے کی تھی. ہم نے دعا کی تھی خدا سے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. عبادت ہے لیکن ہماری طرف سے عبادت ہے، اور اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے. اعلیٰ ترین درجے کی. زیارت جامع کبیرہ اٹھا کے دیکھیے، وہاں 3 اوصاف بیان ہوئے ہیں اسی درود کے کہ ہمارے نفسوں کی طہارت ہے. یہ درود اس کے ذریعے سے ہمارے نفوس پاک ہوتے ہیں. روایت میں آیا ہے من لم یجد ما یکفر به ذنوبہ فلیکثر الصلاۃ علی محمد و آل محمد. جسے یہ نہ سمجھ میں آتا ہو کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کیسے حاصل کروں، اسے چاہیے کثرت سے درود پڑھا کرے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نیتیں ایک طرح کی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ زیارت چاہیے. وہ کہیں گے ہاں زیارت امام حسین علیہ السلام. ان لوگوں سے پوچھیں اسی دنیا میں آپ کی جنت کیا ہے، وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ کہ جہاں پر ڈھیر سارے پھل ملیں گے، حور و غلمان ملیں گے اور نہریں ہوں گی. نہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کی جنت امام حسین علیہ السلام ہو، وہاں پر اس کی جنت امام حسین علیہ السلام ہوگی. اگر یہاں رہتے ہوئے وہ کسی اور چیز کو جنت سمجھ رہا ہے اور کسی اور چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو وہاں پر اسے وہ مل جائے گا. یہ تو یہاں پر ہے کہ میں فیصلہ کر لوں میری جنت کیا ہے. یہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ میں جنت کسے سمجھتا ہوں. جنت بڑے سے بنگلے کو سمجھتا ہوں، بہت بڑے محل کو، تو ہاں وہاں پر مجھے مل جائے گا. لیکن اگر جنت میں سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کو یہیں پر، تو پھر وہاں پر بھی مل جائے گی. کسی نے حضرت فضہ سلام اللہ علیہ سے آ کے کہا آپ نے اہل بیت کی بڑی خدمت کی ہے، اتنا عرصہ اہل بیت کے گھر پہ خدمت کرتی رہی ہیں، آپ نے تو جنت کما لی. جن صاحب نے میرے لیے روایت کی انہوں نے اس جملے سے کہا اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی میں جنت میں ہوں. میں نے کوئی جنت کمانی نہیں ہے، یہ میری جنت ہے. ہم لوگ بھی اسی طرح سے سوچیں اگر ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوں اور امام زمان علیہ السلام ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کے مسکرا لیں. کسی اور چیز کا نام ہے جنت. ہزار حور و غلمان نہریں اور باغات سب قربان ہو جائیں میرے مولا کے قدموں پر، ایک مرتبہ مجھے مسکرا کے دیکھ لیں تو. بہرحال کسے ہم جنت سمجھتے ہیں؟ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فوت ہوئے تو ان کے شاگرد نے جمکران میں سجدے کی حالت میں، بہت بڑے ولی خدا، بہت عظیم شخصیت، فوت ہوئے تو ان کے شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا ایسے قنوت کی حالت میں. انتظار کر رہا ہو شاگرد کہ ابھی قنوت ختم ہوگا تو پھر میں ان سے کچھ باتیں کروں گا. انتظار کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ آواز سنائی دی، کہا قیامت تک انتظار کرو، اس کا قنوت ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ اس دنیا میں زندہ تھا تو اس نے خدا سے کہا خدایا میری برزخ قنوت کی حالت میں کرا دے. ان سے پوچھو آپ کی جنت کیا ہے، کہیں گے خدا سے بات کرنا میری جنت ہے. خدا سے بات کرنا میری جنت ہے. اگر کسی کی جنت قرآن ہو، اسے قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہو، اسے خدا کی بات سننا اچھا لگتا ہو. انسان محبوب کا خط اٹھا کے دیکھتا ہے نا بار بار. اگر کوئی بندہ آپ کو اچھا لگتا ہو، بار بار اس کا میسج نکال کے دیکھیں گے اس نے فلاں میسج بھیجا تھا. واقعاً اگر کوئی محبت خدا میں گرفتار ہو، بار بار قرآن اٹھا کے دیکھتا ہو میرے محبوب نے کیا کہا ہے. اگر کوئی اس حالت میں ہو اور یہاں سے چلا جائے تو روایت میں ہے برزخ میں، جنت میں اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی. کوئی عام نہیں، نبی ابراہیم علیہ السلام اسے قرآن سکھائیں گے. اس کی جنت یہ ہے، اس کی جنت یہ ہے. آیت اللہ احمد خانساری، سید احمد خانساری بہت بلند شخصیت ہے.
اولیاء میں سے ایک بلند پایا ولی خدا، اتنی بلند شخصیت تھی کہ ایک مرتبہ ان کا آپریشن ہونا تھا تو مرجع تقلید تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر سے کہا مجھے بے ہوش نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ زندہ ہونا چاہیے نا، مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ زندہ نے اجازت دی ہو، یہ فقہی ایک مسئلہ ہے۔ خیر ان کا کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ اگر میں بے ہوش ہو جاؤں پھر دوبارہ ہوش میں نہ ہوں تو میرے مقلدین کو دوبارہ سے نیت دوبارہ کرنی پڑے گی تقلید کی، ایسی ایک بات تھی۔ عزیزان یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے تقلید وغیرہ، تھوڑا سا انسان توجہ کرے تو حل ہو جاتا ہے، فقط ضرورت اس بات کی کہ میں توجہ تو کروں، وقت تو دوں اس کے متعلق، وقت دوں تو یہ بہت آسان چیز ہے، حل ہو جاتی ہے۔ خیر ان کا اس طرح سے مسئلہ تھا، ڈاکٹر سے کہا مجھے بے ہوش نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپریشن بہت تکلیف دہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بے ہوش نہ کریں؟ کہا جب آپ نے آپریشن شروع کرنا ہو تو مجھے بتا دینا، میں قرآن کی تلاوت شروع کروں گا۔ جتنی دیر آپریشن ہوتا رہا وہ قرآن کی تلاوت میں محو رہے، اپنے ہی جسم سے غائب ہوئے۔ میں آگے بڑھ کے پوچھوں آغا سید احمد خان ساری ہے، بزرگوار ہے، ولی خدا، یہ کہاں سے سیکھا تھا آپ نے؟ شاید جواب دے میں نے مولا موحدان علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے۔ جواب دیں کہ یاد خدا میں اس طرح غرق ہوا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے ہی جسم سے غافل ہو جائے، اس لیے کہ میرے مولا کو جب پاؤں میں تیر لگا تھا، جب کھینچا جاتا تھا تو درد ہوتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا نماز پڑھے تو کھینچ لینا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ یاد میں غرق ہو گئے، وہ قرآن کے ذریعے سے شاگرد ہیں نا اس مکتب کے۔ اچھا شاگرد کیسا ہوتا ہے؟ وہ جو آقا نے، وہ جو استاد نے سکھایا ہے اسے اچھی طرح سے سیکھے۔ بہرحال ایسی بلند شخصیت جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو نماز سے پہلے ایک مرتبہ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین تجھ پہ سلام۔ ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا آقا یہ جو آپ سلام کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، کسی روایت میں آیا ہے کہ نماز سے پہلے ایسا کرنا ہے؟ کہا نہیں کسی روایت میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ امامہ، یہ عباقبہ، یہ محراب، یہ مسجد، یہ نماز، اگر حسین نہ ہوتے ان میں سے کچھ باقی نہ ہوتا۔ لہٰذا نماز سے پہلے حسین کا شکریہ تو ادا کر دوں کہ مولا آپ کا شکریہ یہ نماز بچ گئی۔ ایسی بلند پایا شخصیت جب فوت ہو گئے کسی نے خواب میں دیکھا، اس مطلب کے لیے یہاں تک لایا، خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی، پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ کہا ہمیں برزخ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل بتائے جاتے ہیں۔ کہا آقا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ جو زندگی ہماری تھی نا، یہ مادی زندگی اس دنیا والی، اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ علی کے سارے فضائل بتا دیے جاتے ہیں، اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی، تو وہ جو رہ گئے ہیں وہ مجھے اب بتائے جاتے ہیں۔ ذرا سوچ کے بتائیے یہ شخصیت جب زندہ تھی یہ کسے اپنی جنت سمجھتی تھی؟ جنت ویسی ہوگی نا جیسی سمجھی جا رہی ہے ابھی، اس کی جنت یہیں رہتے ہوئے ذکر علی ابن ابی طالب تھی، مولا کے فضائل، اور بعید نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث نے کیا کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اگر پوری کائنات کے یہ تمام درخت قلم بن جائیں، اگر تمام تر پانی سیاہی بن جائے اور تمام تر پتوں پر لکھا جائے، تمہاری ایک فضیلت کا احصا نہیں ہو سکے گا۔ کہا علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا لوگ تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا تھا، تو میں لوگوں کو تمہارے فضائل بتاتا، وہ تمہاری خاک پا اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ اگر آج ہم نے علی کو اپنی جنت سمجھا، اگر میری جنت مثلاً عرض کر رہا ہوں، جنت یعنی وہ جگہ جہاں جس کا مجھے شوق ہے، جس کا مجھے شوق ہے، اگر میں نے اپنی جنت کسی فضول چیز کو سمجھا، آج خدا نخواستہ کسی گناہ کو، اس میں مجھے لذت آتی ہو،
میری جنت کیسی ہوگی؟ بہرحال جنت میں تو جانا اس وقت تو ایک بےمانی سی بات ہے، لیکن بہرحال جیسی اپنی میں نے جنت یہاں سمجھی ہے ویسی ہی کوئی چیز ہوگی، ویسی ہی کوئی چیز ہوگی۔ تو ہم اپنی نیتوں کو بڑا کر سکتے ہیں۔ نیتوں کو بڑا ایسے نہیں کیا جائے گا کہ میں خود چھوٹا ہوں اور نیت بڑی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان خود جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی نیت مختلف ہو جاتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعض لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، مولا نے فرمایا کیوں؟ جہنم کے ڈر سے۔ اس کی نیت یہ ہے۔ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کی خواہش میں، اس کی نیت یہ ہے۔ یعنی نیت بڑی اور چھوٹی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں خدا کی محبت میں، لیکن یہاں توجہ کریں کہ میں نے کل عرض کیا کہ یہ کوئی بری نیتیں نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے سے جب تقابل اور کمپیریزن کیا جاتا ہے تو ایک زیادہ اچھی نیت ہے اور ایک کم اچھی نیت ہے۔ لیکن یہاں توجہ کریں کہ ممکن ہے کسی کی نیت یہ ہو کہ میں جنت حاصل کر دوں، لیکن 4 شخصیات ایسی ہیں جنہیں جنت کا شوق نہیں ہے، جنت کو ان کا شوق ہے۔ ان الجنت لتشتاق لاربعہ، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، علی و سلمان و مقداد و ابو ذر یا عمار، تردد میری طرف سے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں جنت کا شوق نہیں، جنت کو ان کا شوق ہے۔ کس جگہ پہنچ گئے؟ ایک ایسے بلند اعلیٰ و عرفہ مقام پر جہاں آزاد ہے یہ۔ ان کی جنت کیا ہوگی کبھی سوچا ہے؟ انہیں وہ جنت تو نہیں ان کی جنت ہو سکتی جو ہماری ہو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، خدا مومنین سے ان کے نفوس